الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ شرق سے غرب تک، عرش سے فرش تک، نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا۔ حسن صورت عجب، حسن سیرت عجب، اور عجب اس پہ حسن کلام آپ کا۔ آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا۔ ہر نمازی کی ہے التحیات میں آپ کا تذکرہ بعد ذکر خدا۔ ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا، ایک ہے اللہ کا نام، ایک ہے نام آپ کا۔ کیوں میں دیکھوں کسی اور دستور کو، کیوں میں جانوں کسی اور منشور کو، سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی، سب نظاموں سے افضل نظام آپ کا۔ واجب الاحترام حاضرین مجلس، عمائدین علاقہ، آج ایک مرتبہ پھر آپ کے اس علاقہ کے معروف دینی درسگاہ میں ہمارے مخدوم و مکرم مخدوم العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا قاری عبدالغفور صاحب حفظہ اللہ کی دعوت پر عزیز مکرم قاری محمد عبداللہ صاحب کے وساطت سے یہاں آپ سے اجتماعی ملاقات کا بہانہ ہوا ہے۔ دعا ہے کہ حق جل مجدہ ہم سب کا مل بیٹھنا، کہنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ علاقہ علی پور کا بالخصوص حضرت مولانا لقمان علی پوری رحمہ اللہ ان کے رفقائے کار کی دینی خدمات سے آباد ہے۔ برادر مکرم مولانا شبیر احمد لقمان صاحب مولانا محمد عمر صاحب کا ذکر فرما رہے تھے۔ آپ میں سے کون ان کی دینی خدمات سے ناواقف ہوگا؟ یقیناً ایک ایک اہل دل عالم جب کسی علاقے میں محنت شروع کرتے ہیں تو آنے والی نسلوں میں یوں ہی دین کی رونق دکھائی دیتی ہے۔ آج ہم مولانا لقمان، مولانا عمر رحمہ اللہ، مولانا مشتاق صاحب اور ان بزرگوں کا ذکر کر کے
علی پور کے حوالے سے ان کی خدمات کو یاد کرتے ہیں، اطراف میں جائیں تو پھر یاکی والی میں حضرت مولانا حافظ حبیب اللہ صاحب، اور پھر ہمارے مولانا اجود حقانی صاحب کا ادارہ اور ان کے اکابر، اور ہمارا حبیب المدارس اور دیگر یہ جو اطراف کے ادارے ہیں، یہ ایک ایک مرکز آج نہیں تو کل میں اور آپ ان کو یوں ہی یاد کریں گے جیسے آج بیٹھ کر ہم مولانا لقمان علی پوری کا ذکر کرتے ہیں، مولانا عمر کا ذکر کرتے ہیں۔ قاری عبدالغفور صاحب حافظہ اللہ، ان کے صاحبزادگان اور ان کے رفقائے کار اور پورا خاندان، میں خاص طور پر اپنے برادر مولانا شبیر احمد لقمان صاحب کا شکریہ ادا کروں کہ جب بھی اس ادارہ، اس مرکز اور قاری صاحب کا ذکر آتا ہے تو ان کا انداز اور مزاج ایسے ہوتا ہے جیسے اپنے گھر کے کسی ادارے کی بات ہو رہی ہو، ہر ایک چیز کو سرپرستی میں دیکھنا اور نبھانا۔ اللہ ہمارے اس بھائی کو سلامت رکھے اس عمر میں کہ جب لوگ شہزادوں والی زندگی پسند کرتے ہیں، انہوں نے تمام صلاحیتیں اور مواقع ہونے کے باوجود اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، ایک ایک چھوٹے بڑے دینی مکتب کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اللہ پاک مولانا لقمان علی پوری کے خون کے صدقہ سے ان کی خدمات کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ قرآن کے ختم کی تقریب ہے۔ ہمارے بائیں طرف 30 کے قریب طلبہ یہ آج کرسی پر بیٹھے ہیں۔ میں اپنے چشم خیال میں انہیں اس نور کے ممبروں پہ تصور کرتا ہوں جہاں رب تعالیٰ ان کو وہ تاج پہنائے گا کہ جن کی رونق دیکھ کر پورا عالم ورطہ حیرت میں ڈوب جائے گا۔ ہم سب کے مخدوم پیر طریقت حضرت اقدس سلسلہ نقشبند کے سرخیل، ہم سب کے لیے واجب التعظیم نمونہ اسلاف حضرت مولانا پیر سید محمد شاہ صاحب دامت فیضم العالیہ تشریف لائے ہیں۔ حضرت کا تشریف لانا ہی اس جلسے کی کامیابی کی دلیل ہے۔ میں ذاتی طور پر بھی ایک حیثیت سے حضرت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت عنایت فرمایا اور پھر تشریف لائے۔ میں براہ راست بات کرنا چاہوں گا، جن اکابر کا بزرگوں کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے، ہمارے اساتذہ بھی جلوہ گر ہیں۔ میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں اسی آیت کریمہ کے ضمن میں اپنے ذہن میں منتشر چند خیالات کو ترتیب دینے کی کوشش میں ہوں کہ یہ آیت کریمہ جب کبھی ہم کسی قرآن کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو یہ اکثر ہمیں سننے کو ملتی ہے۔ ہمارے اساتذہ بزرگ مشائخ اکابر اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، قرآنی مضامین کی تشریح اور توضیح کرتے ہیں، لیکن قرآن کا یہ عجب لطف دیکھیے، اس کی اثر آفرینی اور تاثیر دیکھیے کہ اتنے عرصے سے، صدیوں سے اس کے نکات بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ جیسے قرآن ایک جاویداں اور ایک جاویدانی مزاج کے ساتھ امت کی طرف منتقل ہوا ہے، اس کی لطافت اور اس کی اثر آفرینی بھی اسی طرح سے ہے، اور اس کے مضمون اور اس سے پھوٹتے امت کے لیے مسائل اور ہدایت کی راہیں کسی دور میں بھی یوں نہیں ہوا کہ کوئی یہ کہے کہ قرآن کے عجائبات معاذ اللہ پرانے ہو گئے یا بوسیدہ ہو گئے۔ ہر بدلتے حالات کے ساتھ، نئے زاویے اور نئے آہنگ کے ساتھ جب قرآن کو اس نگاہ سے مطالعہ کیا جاتا ہے تو پھر قرآن کے مضامین مزید کھل کر ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی نئے مضمون نہیں ہے، لیکن یہ پنہا ہے کلام مجید کے اندر، کلام خدا کے اندر۔ وہ اس وقت بھی جب دنیا گھوڑے پر سوار تھی تو قرآن نے انسانیت کی ہدایت کے جملہ احکامات امت کے سامنے رکھے۔ جب دنیا تیر اور تلوار کے ساتھ لڑائیاں کر رہی تھی
قرآن اس وقت بھی ہدایت کاملہ کا ذریعہ تھا۔ آج بدلتے حالات اور انقلابات دہر کے ساتھ جب دنیا میں اسلوب بدل گئے، تہذیب کے ضابطے بدلنے لگے، لوگوں کے پیرہن تبدیل ہونے لگے، کیلو کال کے انداز بھی بدلنے لگے، گفتگو اور سلام و کلام کے تعارف بھی نت نئے لوگوں نے سیکھ لیے، لیکن لطف دیکھیے، کمال دیکھیے، اعجاز دیکھیے کہ قرآن اپنی اسی ابدی کمال کے ساتھ، اسی لطافت کے ساتھ، اسی جادوئی لطف کے ساتھ آج بھی امت کے سامنے اپنی سحر انگیزی اسی طرح زندہ و جاوید رکھے ہوئے ہے جس طرح یوم اول میں تھی۔ اس کا اعجاز ختم نہیں ہو رہا، بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کو نمونہ ملتا ہے کہ وہ قرآن کے اندر اگر غور کریں تو دنیا میں جتنی جہتیں کام کرنے کی ہیں، ہر ایک کی ضابطے کی کوئی نہ کوئی شکل ہمیں قرآن میں موجود ملتی ہے۔ ہم قرآن کے اندر اگر غور کریں تو قرآن ہمیں ارضیات کے حوالے سے، سماجیات کے حوالے سے، فلکیات کے حوالے سے، حساب و کتاب کے حوالے سے، علم العادات کے حوالے سے، ہر حوالے سے اپنے اپنے انداز میں رہنمائی کرتا ہے۔ دنیا نے اپنے خیالات بدلے، اپنے نئے نئے انہوں نے رائے قائم کی، لیکن قرآن اس وقت اپنے کلام کے اعتبار سے، لفظوں کے اعتبار سے اعجاز تھا۔ جب عرب کو اپنی فصاحت پر ناز تھا تو قرآن نے کہا کہ لاؤ اس قرآن جیسی کوئی کتاب، اس کی مثل کوئی لا سکتے ہو تو لاؤ، لیکن قرآن کے مقابلے میں وہ نہیں لا سکے۔ قرآن نے مزید کم کر کے خطاب کیا، فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، نہیں بنا سکے۔ پھر اس سے اور کم کر کے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک صورت بنا کر لاؤ، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلاؤ جس کو بلا سکتے ہو، اپنے حامیوں کو بلاؤ۔ آپ حیران ہوں گے، دنیا میں کتابیں لکھی گئی، ایک فرد نے لکھی، سینکڑوں احباب نے مل کر لکھی، مختلف اداروں نے لکھی، ایک جلد میں لکھی، سینکڑوں جلدوں میں لکھی گئی، لیکن آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ یہ حتمی آخری ابدی کتاب ہے، اس میں غلطی اور جھول کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہ قرآن، اس کا اعجاز کیسا ہے کہ اس کی زبر زیر حرف اور اس کے الفاظ کی جڑت بنت، اس کی حسن ادا، نہ یہ نثر ہے نہ یہ نظم ہے، نہ یہ شعر ہے نہ یہ کسی غزل گو کا کوئی کلام ہے، بلکہ اس کا ایک اپنا آہنگ اور اسلوب ہے۔ اس کی فصاحت بھی نرالی ہے، اس کی بلاغت بھی نرالی ہے، اس کا انداز تربیت بھی نرالا ہے۔ نبوت کی زندگی سے پھوٹتے اعمال کی قرآن پاک کے اندر جو بیان ہوا وہ بھی نرالا ہے۔ آیات قرآنی کو دیکھیں، اعمال نبوت اس کی تفسیر دکھائی دیتے ہیں۔ اعمال نبوت کو دیکھا جائے تو آیات قرآنی اس کی سند اور دلیل دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت سے سیرت محمد کا ایک نیا باب کھل کر امت کے سامنے آتا ہے اور رہنمائی کا ضابطہ بنتا ہے۔ تو ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے، کائنات کے انسائکلوپیڈیاز کو دیکھنے کی بجائے، اس نسخہ کیمیا، اس ضابطہ حیات کی طرف امت کو جوڑنے اور موڑنے کی ضرورت ہے۔ قرآن خود دعوت دیتا ہے کہ آؤ دنیا کے اندر فلسفے کے نام پر یونان اور کی کتابوں کو کھنگالنے والوں، آؤ تدبر اور تفکر کے ضابطے دیکھنے ہیں۔ افلا یتدبرون کے ایک لفظ کو کھولیے، اسے پڑھیے، اسے محسوس کیجئے، اس میں رب کے احکامات کی اترتی تنزیل اور سکینہ کو محسوس کیجئے۔ قرآن کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اگر تمہیں علم حیوانات میں دلچسپی ہے، افلا ينظرون الى الابل، اگر تمہیں زمین کے اور اس کے حالات اور واقعات جاننے کی تمہیں دلچسپی ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اگر تمہیں علم سماویات سے دلچسپی ہے، علم فلکیات سے ہے، تو پھر قرآن متوجہ کرتا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا۔ قرآن ایک ایک چیز کو اگر پہاڑوں میں غور و فکر کرتے ہو،
والجبال اوتادا. اگر تمہیں علم حساب سے دلچسپی ہے، قرآن کہتا ہے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. آؤ یہاں ضابطے ملیں گے. علم ہنسا کو سمجھنا چاہتے ہو، ان کا قول نقل کر کے قرآن کہتا ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ کا دعویٰ کرنے والوں کی طرف اشارہ کیا، علم عدد بیان کیا. تمہیں وراثت کے علوم سے دلچسپی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، پڑھتے جائیے، قرآن کے مزاج کو سمجھیے، سیرو فی الارض کے انداز کو سمجھیے، اور زمین کے جغرافیہ کو ناپنے والوں، آؤ قرآن کے اندر ان علوم کو پڑھنے کی کوشش کیجئے. کائنات کے اندر کامل ترین تہذیب محمد کی، کامل ترین نمونہ میرے کملی والے پیغمبر کا، بلکہ حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ کے الفاظ میں کہو کہ قرآن کی آیات سے نبوت کی سیرت کے ابواب پھوٹتے دکھائی دیتے ہیں. سورت فاتحہ سے لے کر والناس تک جہاں جہاں قرآن کو کھول کر پڑھے سیرت نبوت کے ابواب کھلتے ہیں. تو گویا کہ فاتحہ بھی یہ ادائے محمد ہے، بقرہ بھی یہ مزاج محمد ہے. یا چلتے چلے جائیے، رحمان سورت میں بھی نبوت کی خصائل کا ذکر ملتا ہے، طٰہٰ اور یاسین میں بھی ادائے نبوت کا چرچا ملتا ہے. میرے پیغمبر کا اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، صبح شام دن رات، اصحاب احباب بنا، مکہ اور مدینہ کے احوال، اطراف و اکناف، ایک ایک ادا قرآن میں محفوظ ہے. تو پھر یہ قرآن واقعتاً اپنی اثر انگیزی میں یہ اس کی ایک ایک آیت معراج ہے، اس کا لفظ لفظ نور ہے، اس کی صورت صورت ہدایت ہے، اس کا ایک ایک پارہ دنیا کے لیے تہذیب کا نمونہ ہے. یہی تو وجہ ہے جو قرآن سے جڑ جاتے ہیں وہ ترقی اور عروج پاتے ہیں. یہ میرے سامنے یہ جو حفاظ کرام یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ احباب کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ میں کیوں نہ خراج تحسین پیش کروں ان کے اساتذہ کو، ان ادارہ کے محتممین کو جو ان کے کھانے پینے خوردنوش کا اہتمام کرتے ہیں. وہ اساتذہ وہ کتنی قربانی کے ساتھ، یہ یوں ہی نہیں، یہ بچے آپ کے سامنے حافظ قرآن بن کر یہ بیٹھے ہیں. ایک ایک بچے کی تعلیم پر استاذ کی محنت کیا لگتی ہے، اگر اللہ کی قسم ہم تصور کریں تو کبھی قرآن سے ہم دور نہ ہو سکیں گے. قرآن پر استاذ کی محنت کیا لگی. آپ ذرا کسی درسگاہ میں بیٹھ کر استاذ کے دن اور رات کا مشاہدہ کیجئے کہ ان کے اساتذہ نے اپنی کتنی رشتہ داریاں، اپنے جنازے، اپنی شادی بیاہ قربان کر کے قرآن کی درسگاہ کو آباد کیے رکھا. بخار کی حدت سے تڑپتے وجود کے ساتھ گھر میں آرام نہیں کیا، درسگاہ سجائی تاکہ بچے کے سبق کا ناغہ نہ ہو جائے. صبح کی ٹھٹھرتی لہر میں جب میں اور آپ گرم لحاف سے نہیں نکلتے، قاری صاحب تہجد کے وقت، سحری کے وقت وہ قرآن کی درسگاہ سجا کے بچوں سے ان کا سبق سننے بیٹھتے ہیں. دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں جب میں اور آپ سایہ تلاش کرتے پھرتے ہیں، وہ عذر نہیں کرتے، وہ بیٹھ کر درسگاہ کا ماحول بنا کر بچوں سے سبق سنتے ہیں. اپنے بچوں کی خواہش کو دبا کر ان طلباء کی تعلیم پر وقت دیا استاد نے، تب جا کر انہوں نے الف با تا سا کا تکلم سیکھا، انہوں نے مخارج سیکھے، انہوں نے غنہ اور مد اور وقف کے آداب سیکھے، انہوں نے تجوید کے کلمات سیکھے. یہ بچے یوں ہی نہیں، یہ ان پہ استاذ کا خون پسینہ لگا ہے، اس کی جوانی لگی ہے، اس کی محنت لگی ہے، شب و روز لگے ہیں، صبح شام لگی ہے، اور پھر جا کر یہ طلباء یہ حافظ قرآن بنتے ہیں. میرے عزیز دوستو، میرا وسیب ہے، میرا شہر، میرا علاقہ، میں آپ حضرات سے کہنا چاہوں گا ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. یہ جو چلتی روش ہے کہ ہر چوک دکان دفتر پر بیٹھ کر ملا اور مولوی قاری صاحب اور عالم کی زندگی کے معاملات پر تبصرہ ہمارا حسین ترین موضوع ہوتا ہے. خدا کے لیے اس گھٹن سے نکلیے، ان اپنے محسنین کا اعتراف کیجئے. یہ قوم کے محسن ہیں، یہ علماء، یہ قرہ، یہ حفاظ. ذرا چشم تصور کو آگے پھیلائیے، اپنے فکر و تخیل کو زحمت پرواز دیجئے، میرے ساتھ سفر کیجئے.
دو لائنیں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے بچے اگر رب کے قرآن کا تلفظ جانتے ہیں، انہی اساتذہ اور مشائخ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آج مساجد اور اس کے مینار سے گونجتی اذان یہ ملا اور مولوی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آج اللہ اللہ کی صدائیں آج خانقاہوں کے اندر میرے اور آپ کے بگڑتے دلوں کی یہ صدا میرے مشائخ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ابھی رمضان گزرا، تراویح پہ حافظ قرآن حافظ قرآن کی زبان پہ رب کا کلام، یہ میرے ان اساتذہ یہ ان مشائخ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج تہذیب باقی ہے تو ان علماء کی وجہ سے نبی کی سنت زندہ ہے۔ سبب کے درجے میں رب کا تکوینی نظام ہے۔ سبب کے درجے میں کہنا چاہوں گا اللہ نے ان علماء کے ذریعہ سے میرے پیغمبر کے قیل و قال کو، صوم و صلات کو، حج اور زکوٰۃ کو، نکاح اور شادی بیاہ کو، جنازے اور تدفین کو اللہ نے ان علماء حفاظ قراء کے توسط سے زندہ کیے ہوئے رکھا ہے، اور یہ چیز ہم تک پہنچ رہی ہے تو ہمیں ان اپنے محسنین کی محنتوں کا اعتراف کرنا ہوگا اور انہیں خراج تحسین پیش کرنا ہوگا۔ اپنے کلمات کے ساتھ بھی، مالی تعاون کے ساتھ بھی، اخلاقی تعاون کے ساتھ بھی، سماجی تعاون کے ساتھ بھی، ہر ایک اعتبار سے ان کے پشتیبان بن جائے۔ میں اپنے ان دوستوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جنہوں نے یہ ٹھیکہ اٹھایا ہوتا ہے کہ ملا کی اصلاح میرے ذمہ ہے، مولوی کے ہر معاملے کا تبصرہ میرے ذمہ ہے، میں دست برزہ اپنے اساتذہ اکابر کی موجودگی میں کہنا چاہوں گا کہ ہم ابھی طفل مکتب سے ہی، لیکن ہم کوئی کٹی پتنگ نہیں ہے، کوئی شتر بے مہار نہیں ہے۔ ہمارے اکابر زندہ ہے، ہمارے مشائخ زندہ ہے جو ہماری گرفت بھی کرتے ہیں، اصلاح بھی کرتے ہیں۔ میرا مسلک اہل سنت والجماعت اتنا بانچ پن کا شکار نہیں ہوا کہ چوک دفتر دکان پہ بیٹھ کر میرے عالم کی اصلاح کی ذمہ داری ہر بہتر و کہتر اٹھا لے۔ ابھی ماحول گرم ہے، ابھی مدارس موجود ہے، ابھی خانقاہیں ہیں، میرے مشائخ ہیں، اہل اللہ موجود ہے، وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنا فریضہ نبھا رہے ہیں، کام کو آگے بڑھا رہے، زندگی کے مشن کو چلا رہے، اور ان مدارس اور ان کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو محض پشتیبان بننا ہے، ان کا حامی بننا ہے اور ان کے ساتھ چلنا ہے۔ وہ درسگاہ قرآن کی ہو، وہ مدرسہ درس نظامی کا ہو، وہ خانقاہ ہو یا وہ تبلیغی مرکز ہو، جہاں دین کی محنت ہے ہمیں اس کا معاون بن جانا ہے۔ اکابرین کے دم قدم سے ہے یہ مدرسہ، یہاں کے اساتذہ، یہاں کے قراء، یہاں کے حفاظ، یہاں کے خدام، ایک ایک آپ کے بچوں کی دینی ایمانی عقائد اور تعلیم کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو قربان کیے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم ان کے پشتیبان بن جائے۔ ٹھیک ہے مادہ پرستی کا دور ہے، مادیت کا دور ہے، لیکن ہم گھبرائے نہیں، ہم تھکے نہیں، ہم ڈرے نہیں، ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہمیں یقین ہے ہم ہی ہیں چراغ شب آخر، ہمیں یقین ہے ہم ہی ہیں چراغ شب آخر۔ ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہوگا۔ جتنی تاریک رات ہو پھر ایک سورج طلوع ہوتا ہے، پھر نئی سحر اٹھتی ہے اور نئی صبح کا اعلان کرتی ہے۔ وہ صبح انشاءاللہ وہ مستقبل میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔